آج سب دوستوں کو ہم نے پریس والوں کو دعوت دی ہے تو اس ایک سلسلے میں، اور وہ ہے گزشتہ 15-20 دن پہلے ایک ہمارے تھانے گڑھ مہاراجہ کی حدود میں ایک مرڈر ہوا جو کہ بلائنڈ مرڈر تھا۔ تو اس بلائنڈ مرڈر کے ٹریس ہونے کے حوالے سے آج ہے ہماری یہ پریس کانفرنس۔ یہ بندہ ایک ہے منظور احمد ولد عزیز عبدالعزیز قوم جٹ سکنا گڑھ مہاراجہ۔ یہ مورخہ 11/1 کو اپنے گھر سے غائب ہوا اور 13/1/2024 کو یعنی 2 دن کے بعد ہمیں اس کی اطلاع ملی کہ جی بندہ وہاں پہ فلاں جگہ پہ قتل ہوا پڑا ہے اور بوری میں اس کی لاش ہے۔ فوری طور پر رسپونڈ کیا میرے SHO صاحب ذیشان نے بھی اور میں نے بھی، تو وہاں پہ ہم نے رسمی کارروائی جو بھی متعلقہ تھی وہ وہاں پہ جا کر کی۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ SHO اور ان کی ٹیم نے پر وقت بالکل یعنی اگلے کوئی 12 گھنٹے کے اندر ہی ملزمان ٹریس کر لیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بلائنڈ مرڈر جو اندھا قتل تھا یہ مقامی پولیس کی اسپیشل ایفرٹ سے، تو انہوں نے اپنی ساری جو ہے وہ بروئے کار لا کے محنت بروئے کار لا کے ہم نے 4 ملزمان اریسٹ کر لیے، اور وہ ملزمان جو ہے وہ اب ہمارے پاس جسمانی ریمانڈ پہ ہیں۔ پورا واقعہ جو ہے وہ کلیئر کر لیا، اور اس طرح سے یہ اندھا قتل جو ہے یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹریس کر لیا ہے۔ قتل کے پیچھے وجوہات کیا تھی، کس وجہ سے قتل کیا تھا؟ اس میں اصل وجوہات کچھ یوں تھی کہ ایک لڑکے کے ساتھ اس بندے کی طرف سے چھیڑ خانی کا سلسلہ رہتا تھا۔ تو اس لڑکے کے دوسرے کچھ دوستوں نے یا اس کے یوں سمجھ لے کہ محلہ داروں نے اس لڑکے کے ساتھ مل کر اس بندے کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے مرڈر کیا ہے۔ تو اصل معاملہ جو تھا اس لڑکے کا تھا، لڑکے کے ساتھ اس کے کوئی مطلب چھیڑ خانی اور اس طرح کے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے اس کو تنگ کیا کرتا تھا، اس طرح کی بات۔ سر اس حوالے سے ایک مین کوشچن ریز ہوتا ہے کہ فرض کیا وہ آدمی اگر غلط تھا یا کسی کے ساتھ اس سے کھانا کا مسئلہ تھا تو وہ قانون کی آ کے مدد لیتا، کہ جس نے جس سٹیپ لیا ہے اس نے وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے یہ فریضہ خود سر انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کے شہری ہیں، اور قانون کا احترام یکساں ہے ہم سب کے لیے۔ کوئی بیشک جہاں پہ مرضی کام کر رہا ہو لیکن قانون کے مطابق اس کو کرنا ہوتا ہے سب کچھ۔ اگر اس طرح کی بات جو کہ اس کے علم میں آئی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں آ کے مطلب متعلقہ تھانے کو اس کی باقاعدہ اطلاع دیتے، تحریری یا زبانی، تو قانونی طور پر یہ معاملہ ہم سیٹل ڈاؤن کرتے، قانونی کارروائی کرتے ہم متعلقہ ملزمان کے خلاف جو بھی اس میں ضابطے کے مطابق کارروائی بنتی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس نے یقیناً اس میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک انسانی جان کو بندہ قانون کو ہاتھ میں لے کر اس نے اس طرح کا جو کام کیا ہے وہ یقیناً غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی کام تو کچھ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی وہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں قانون موجود ہے، ادارہ پولیس موجود ہے، تو یہ غیر قانونی کیا ہے۔ اس حوالے سے ذرا آگاہ کر دیں کہ جو ایکیوز پرسن ہیں ان کی عمریں کتنی ہیں اور قانونی طور پہ کیا سسپیکٹ کیا ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے؟ 4 افراد ہیں جی، اس میں ان کی مختلف عمریں ہیں۔ ایک تو ہے 25 سے 27 سال تقریباً، ایک بندے کی عمر 30 کے قریب ہے۔ باقی جو ہیں وہ نوجوان ہیں، مطلب 16 سے 18-20 سال 18-20 سال کے درمیان ان کی عمریں ہیں۔ جو مین ایکیوز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ سنائی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی سائیکی ایشو ہے یا کوئی مینٹل ایشو ہے، کوئی بیمار تھا، اس حوالے سے اس کی کوئی بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا سر؟ بات ہمارے سامنے تو نہیں آئی، مطلب یہ ساری چیزیں تو مطلب میڈیکل سے متعلقہ ہیں، لیکن ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ وہ ذہنی طور پر کسی طرح سے کوئی امراض بن ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی نامعلوم ملزمان ہیں؟ جتنے تھے وہ سارے ٹریس ہو گئے ہیں شارٹ ٹائم میں، اور قانون کے کٹہرے میں، اور انشاءاللہ ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ بہت شکریہ سر۔